دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے سارا جسم کٹ گیا، سینہ چاک ہو گیا، دل کو باہر نکال لیا گیا، مگر خون کا ایک بھی قطرہ نہیں نکلا۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بشر بنا کر بھیجا ہے اور بے مثال نور بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے، اور کہتے ہیں جی نہیں، یہاں پر نور سے مراد حضور کی ذات نہیں بلکہ نور سے مراد تو کوئی اور ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفسیر کے اندر اور اس کے حوالے سے سب سے زیادہ قوی دلیل جس کی ہوتی ہے وہ مفسرین کرام۔ مفسرین کرام وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا وہ علم عطا کیا کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر بھی لکھی اور تشریحات بھی لکھی۔ اب ان سے پوچھتے ہیں مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو رب کائنات نے لفظ نور ارشاد فرمایا ہے، اس نور سے مراد حضور کی ذات۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ تھوڑے سے سست پڑ گئے ہیں، ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے، پتہ چلے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اور امام حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہی لکھا، بلکہ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا کہ ہوا نور الانوار و نبی المختار۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے نور نہیں ہے بلکہ جس کو رب کائنات نے نور بنا کر بھیجا ہے، وہ اتنے عظیم نور ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی نور چمک رہے ہیں وہ نور مصطفیٰ کے صدقے سے چمک رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا نعرہ حیدری، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضور کے والدین زمانے کفر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں، کیونکہ میرے آقا نے جو قرآن لایا ہے اس قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جو بندہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بروز محشر حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر ایسا عظیم تاج سجایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ جو قرآن میرے آقا لے کے آئے، اس قرآن کو جو یاد کرے، اس کے والدین کی تو یہ عظمت تاج پہنایا جائے گا، تو جس کے صدقے سے رب نے قرآن عطا کیا ہے اس نبی کے والدین کا عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کے بطن اطہر سے کیا ظاہر ہوا؟ تو آپ فرماتی ہیں خرجا منی نور، آپ نے فرمایا میرے جسم اقدس سے نور ظاہر ہوا۔ پوچھا کیسا نور تھا؟ آپ نے فرمایا کوئی ایسا ویسا نور نہیں تھا، وہ اتنا عظیم اور اتنا روشن نور تھا۔ میں تھی اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، پھر اپنے کمرے کے اندر، پھر کمرے کے پیچھے جو سب سے پیچھے والی کوٹھڑی تھی، میں اس کوٹھڑی کے اندر موجود تھی، اور جب یہ نور ظاہر ہوا تو اتنا چمکا کہ صرف میرا گھر ہی روشن نہیں ہوا بلکہ اس نور کی چمک سے رب کائنات نے میری آنکھوں کو اتنا نور عطا کیا کہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میں نے میلوں دور شام اور بصرہ کے محلات کا بھی نظارہ کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اول خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو تخلیق فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھی، نہ وقا تھا، نہ مشرق تھی، نہ مغرب تھی، نہ تحت تھے، نہ بشر شجر تھے، نہ بشر تھے، نہ ہوا تھی، نہ قطع تھی، نہ فضا تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی۔ ارے جب تھا بھی نہ تھا تو کیا تھا؟ یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا؟ وہ بنا رہا تھا
تھا یہ بن رہے تھے، وہ سنوار رہا تھا یہ سنور رہے تھے، وہ سجا رہا تھا یہ سج رہے تھے۔ پھر بنانے والے نے بھی کیا تصویر بنا ڈالی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کیونکہ مصور نے بھی ایسی حد کر سی دیتی، مصور نے بھی ایسی حد کر سی دیتی، بڑی ریت دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اول خلق اللہ نوری سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا نظریہ اہل سنت و جماعت کا 1400 سال سے جو قرآن و حدیث کے دلائل اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نور ہیں اور بے مثال بشر ہیں۔